بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس گاؤں کی دائی اماں تھی اور وہ بانجھ عورت کو کمرے میں لیے 2 دن بند رہتی۔ بانجھ عورت کا ایسا علاج کرتی کہ 2 دن میں ہی بانجھ پن ختم ہو جاتا۔ سب کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں جادو ہے، مگر وہ میرا علاج نہ کرتی۔ حالانکہ میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے اور اولاد نہ تھی۔ ایک دن میں نے پڑوسن سے کہنے پر روپ بدل کر ساس سے علاج کروانے کا سوچا اور پہنچ گئی، مگر جیسے ہی ساس نے دروازہ بند کیا میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا شوہر۔ میری شادی میری دور کی خالہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ وہ میری امی کی کزن ہونے کے ساتھ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ امی کی ان کے آخری ملاقات ان کی شادی پر ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ سندھ چلی گئی تھی اور امی لوگ فیصل آباد میں رہتے تھے۔ امی کی شادی پر بھی وہ نہیں آ سکیں۔ امی نے سوچا شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ان سے ملنے جائیں گے، مگر پھر آہستہ آہستہ حالات خراب ہوتے رہے اور یوں ہی امی کا ان سے دوبارہ نہ ملنا ہوا اور رابطہ ہوا۔ اسی لیے وجہ سے ہم تینوں بہنوں میں سے کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا۔ ایک دن اچانک نہ جانے وہ کہاں سے آ گئیں اور آتے ہی انہوں نے اماں سے سیدھا اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ یوں اماں سے اپنی دوست کی خواہش پوری کرنے کے لیے اماں نے بنا کچھ سوچے سمجھے میری شادی اپنی دوست کی بیٹی سے کر دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہی اور 2 دن بعد میری رخصتی کر دی۔ میرے والد کی وفات 2 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا جسے کچھ کہہ سکتی۔ اماں نے تو یوں کان بند کر رکھے تھے جیسے میں ان کی سوتیلی اولاد ہوں اور وہ مجھ سے تنگ تھی۔ تبھی یوں بنا کچھ مجھ سے پوچھے ہی میری مرضی جانے میری شادی ایک اجنبی سے کر دی۔ وہ مجھے رخصت کروا کے ایک گاؤں میں لے گیا۔ میرا ذہن سوائے یہ سوچنے کہ اماں نے یہ کیوں کیا کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہاں جا کر مجھے ایک کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ رات ہو گئی، میں وہیں بیٹھی رہی۔ ہم صبح ہی گاؤں پہنچے تھے۔ بنا کسی رسم کے ہی مجھے اس کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور وہ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا تو چھوٹا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ رات 9 بجے کے قریب میری آنکھ ایک لڑکی کے پکارنے پر کھلی۔ وہ مسلسل مجھے ہلاتی پکار رہی تھی، نازیہ باجی اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، بی بی نے بھیجا ہے۔ میں اس کے بار بار پکارنے پر مجبوراً اٹھی، ورنہ تھکاوٹ کی وجہ سے جتنا درد میرے جسم میں تھا کبھی نہ اٹھ پاتی۔ میں نے کبھی آدھے گھنٹے کا سفر بھی نہیں کیا تھا اور یہ تو پوری رات کا سفر تھا۔ اٹھ کر بیٹھتی ہی میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی کہ میں ملازمہ ہوں بی بی کی۔ اس نے بتایا کہ میں نے ذہن پر زور ڈالا اور بی بی جی کون ہے؟ میں نے کافی دیر سوچا مگر یاد نہ آنے پر کہ بی بی جی کون ہے اسی سے پوچھ لیا۔ بی بی جی آپ کی ساس ہیں، ہم سب یعنی سارے گاؤں والے انہیں بی بی کہتے ہیں۔ اچھا، اور ایسا کیوں ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ کھانا کھانے کا تو ویسے بھی میرا دل نہیں تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، مگر ایک چیز جس پر مجھے حیرت ہوئی، وہ بار بار دروازے کے پاس جاتی اور باہر جھانکتی، یوں جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو یا کسی سے بھاگنا ہو۔ یوں میں نے اسے کئی بار ڈر کر دروازے کی سمت جاتے دیکھا۔ تجسس کے مارے میں نے اسی وجہ پوچھی تو اس کے جواب پر میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ اسی وقت وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے جواب پر میرا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ کیا اس کا کہا سچ تھا یا پھر وہ غلط بول رہی تھی؟ کہیں مجھے وہم تو نہیں ہوا تھا؟ انہی الجھنوں میں میں کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ کبھی چکر کاٹتی تو کبھی بستر پر بیٹھ جاتی۔ تھک کر میں بیڈ کی گراؤنڈ میں سے ٹیک لگائی اور کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے میں جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جو مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا مگر حیرت تھی کہ وہ میرے دیکھنے پر بھی اپنی نظریں مجھ پر رکھے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں غصے سے اسے کچھ کہتی، مجھے یاد آیا میرا تو نکاح ہوا ہے اور میں رخصت ہو کر اس وقت اپنے سسرال میں ہوں۔ میں نے غم و غصے کی وجہ سے اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا۔ تم خوش نہیں ہونا اس رشتے سے؟ میں اپنی سوچوں سے اسی کے سوال کرنے پر مدہوش ہو گئی۔ میں آئی آپ؟ میں نے جھجک کر پوچھا تو وہ ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے منہ موڑ لیا۔ مجھے دوسری طرف منہ کیے بیٹھا دیکھ کر وہ خاموش ہوا۔ سوری، میں یہ سوچ کر ہنس رہا تھا کہ کیا میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میری ہی بیوی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں کون ہوں، اور اس کی بات پر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا سچ میں تم مجھے نہیں دیکھا تھا نکاح کے دوران، اس کے بعد یا راستے میں؟ مطلب میں اتنی دفعہ تمہارے پاس تھا،
سفر میں تو میں تمہارے پہلو میں تھا اور اس کے پوچھنے پر میں سمجھ نہ سکی اسے اس وقت کیا جواب دوں۔ اگر میں اسے سچ کہہ دیتی تو کیا اسے برا نہ لگتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے میری بات پر برا لگے، اسی لیے میں خاموش رہی۔ وہ کچھ دیر جواب کا منتظر رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے دکھ سے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس سے یہ پوچھنے کی کہ بھلا اتنی رات کو میرے کمرے میں کون آ سکتا ہے سوائے میرے شوہر کے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، اور جسے اس نے میرے پاس ہی بستر پر رکھ دیا اور خود دوسری طرف بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم نے کھانا نہیں کھایا، اور کیوں نہیں کھایا یہ میں نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے کا خواہش مند ہوں۔ خیر، اب میں کھانا لے آیا ہوں، اس لیے اب آرام سے ہر ٹینشن سے فری ہو کر کھاؤ، اوکے؟ وہ مجھے کہتا خود بھی کھانے لگا۔ مجھے ایک دم ہی بھوک محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے بھی آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا رہا، وہ اس پر دوبارہ سوال نہ کرتا۔ میں کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، اسی لیے اب نارملی اس سے بات کرنے لگی۔ اگلے دن دوپہر کو پھر سے وہی لڑکی میرے کمرے میں آئی۔ صبح سے ایک دفعہ بھی ساس نے کمرے کا چکر نہ لگایا۔ شوہر بھی میرے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے جا چکا تھا، اس لیے میں صبح سے بھوک پیاسی بیٹھی تھی اور میرے کمرے سے نکلنے کی میں نے کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے ہاتھ میں پھر سے رات والی ٹرے تھی، مگر کھانا رات سے الگ تھا۔ اس نے ٹرے میں سامنے رکھی اور بھابھی جلدی سے کھانا کھا لیں، پھر مجھے برتن لے کر واپس جانا ہے۔ اس کے لہجے میں ڈر تھا۔ میں نے غور کیا، وہ رات کی طرح دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھانا شروع کیا۔ میرے کھانا کھاتے ہی اس نے جلدی سے برتن ٹرے میں رکھے اور وہاں سے یوں بھاگی جیسے قیدی کو قید سے رہائی ملی ہو۔ میں حیران تھی۔ خیر، دن گزرتے رہے۔ شوہر صرف رات کے وقت کمرے میں آتا۔ میں نے اس سے اس کے کام کا پوچھا تو اس کا جواب سن کر میرا دل پریشان ہو گیا۔ میری ساس نے ان چند دنوں میں دوبارہ ایک بار بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ مجھے اس پر پہلے حیرت تھی، پھر وہی حیرت آہستہ آہستہ پریشانی کی روپ لینے لگی۔ اماں کی اتنی اچھی سہیلی، ان سے میرا رشتہ اتنی شدت سے مانگنے والی نے مجھے پلٹ کر کیوں نہیں دیکھا؟ کیا انہیں صرف مجھے لانے کا شوق تھا؟ کیا ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ مجھے یوں ہی پوچھ لیتی کہ میں ان کے گھر کے ان کے بیٹے کے ساتھ خوش بھی ہوں یا نہیں؟ اتنے دنوں سے میں کمرے سے نہیں نکلی تھی اور انہوں نے ایک دفعہ بھی ملازمہ کو بھی نہیں کہا تھا کہ وہی مجھے باہر نکلنے کا کہے۔ میں پریشانی سے یوں ہی سوچ رہی تھی کہ جب اچانک خیال آیا میں خود ہی باہر نکل کر دیکھتی ہوں، اور اس دن آتے وقت تو میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ یہی سوچ کر میں کمرے کے دروازے کے پاس گئی۔ باہر دیکھا، وہاں کوئی نظر نہ آیا تو باہر نکلتی صحن کی طرف جانے لگی۔ میرے کمرے سے نکلتے ہی ایک راہداری تھی اور میں اسے عبور کرتی صحن میں گئی۔ وہ گھر بالکل ویسا تھا جیسا ٹی وی سیریل میں گاؤں میں کے گھر دکھاتے ہیں، اور مٹی کا لیپ کیے گئے دیواریں، کچا صحن، درمیان میں گڑی چار طرف دیکھ رہی تھی۔ جب پلٹتے میری نظر میری ساس پر پڑی جو اس کمرے سے نکل رہی تھی، ساتھ ہی اس کمرے سے شوہر نکلا اور اس کے پیچھے ایک عورت نے۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، تبھی ان کی نظر مجھ پر گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے دونوں کا رنگ فک ہوا تھا، جبکہ وہ عورت جس کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی، وہ کچھ کہتی وہاں سے نکلی اور پھر میرے قریب سے ہوتی گھر سے نکل گئی۔ جاتے جاتے بھی وہ کچھ کہہ کر رہی تھی، اور شاید وہ دعائیں تھیں جو وہ ان دونوں کو دے رہی تھی۔ لیکن کیوں ایسا کیا تھا ان دونوں نے جس پر وہ اتنا خوش تھی؟ وہ یوں دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ان دونوں کی طرف دیکھا جو ابھی بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے، مگر ابھی ان کے چہرے نارمل تھے۔ مجھے وہی ایک جگہ کھڑا دیکھ رہا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا۔ تم یہاں دھوپ میں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ میرا ہاتھ پکڑتا وہ مجھے وہیں لے گیا جہاں پر ساس کھڑی تھی، ساتھ ہی مجھے پیار کیا، میرا ماتھا چوما اور مجھے لیے تخت پر بیٹھ گئی۔ میں اتنے دنوں سے مصروف تھی، مگر یقین کرو اتنی مصروفیات کے باوجود تم میرے دل و دماغ میں ہر وقت تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے گلے شکوے ہوں گے، انہیں بھی چاہیے۔ آخر کو نئی نویلی دلہن کو میں نے بند کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے خود سے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس نے بولنا شروع کیا تو خاموش ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور میں خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ شوہر باہر جا چکا تھا۔ اس کے بعد ساس مجھ سے
ساتھ لیے کچن میں گئی اور مجھ سے کھانا بنوانے کی رسم کروائی، جو میں نے خاموشی سے ہی کی۔ دن گزرتے رہے، روز ساس کسی کو لیے کمرے میں بند ہوتی، وہ ملازمہ مجھے کم ہی نظر آتی تھی۔ میں اپنی شادی سے بہت ہی خوش تھی۔ ساس اور شوہر دونوں ہی میرے بہت ہی خیال رکھتے تھے اور میری ہر چیز کا دھیان رکھتے تھے۔ میرے کہنے پہ پہلے میری ضروریات پوری ہو رہی تھیں، میں اسی پر خوش تھی۔ ایک روز میں نے ساس سے کمرے میں بند ہونے کی وجہ پوچھی تو بولی کہ میں گاؤں کی دائی ہوں اور لوگ مجھے بی بی کہتے ہیں اور ان کی مدد کرتی ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو میں ان کی بات پر خاموش ہو گئی۔ یہ ان دن کی بات ہے جب میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ گاؤں کی شادی پر گئی تھی۔ میں ایک میز پر اکیلی بیٹھی تھی جب ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے میرا حال احوال پوچھنے لگی، اور پھر اچانک بولی، "تو حلیمہ کی بہو ہو؟" اور ان کے یوں پوچھنے پر پہلے تو میں ڈر گئی، پھر سنبھل کر میں نے اس بات میں سر ہلاتے ان کی بات کی تصدیق کی۔ وہ تو بہت خوش ہوئی تھیں اور میری پریشانی چومتی مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، انہیں اتنی اچانک ہوا کیا تھا۔ پھر وہ بولی، "تمہاری ساس کے ہاتھ میں جادو ہے، جس کو بھی ہاتھ لگاتی ہے اس کے گھر میں خوشیاں بارش کی طرح برستی ہیں۔ وہ تو بہت مشہور ہے اس گاؤں میں۔ بانجھ عورت کا وہ علاج ایسا کرتی ہے کہ وہ عورت ماں کے عہد پر تو ضرور فائز ہوتی ہے، اور وہ یہ کام صرف دونوں ہی کرتے ہیں۔" اور میں ان کی بات پر خاصی حیران ہوئی۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، ایک بار بھی ساس نے کسی بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ان 3 سالوں میں شوہر نے یا ساس نے اولاد کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مجھے یہ کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ میں وہاں سے جب گھر آئی تو ساس سے بات کرنے کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی بات کرتی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے جاتے پریشان نہ کرنے کی تلقین بھی کر گئی تھی۔ میں کافی دیر ان کے کمرے کا بند دروازہ دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شوہر گھر سے باہر تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے سوچ میں اس سے بات کر کے دیکھی تھی تو یوں وہ کیا کہتا ہے، اسے تو پتہ ہوگا اپنی ماں کے بارے میں سب، وہ تو یہ جانتا ہوگا۔ میں نے اس کا انتظار 11 بجے تک کیا، پھر تھک کر سو گئی۔ اگلے کافی دنوں تک میں کوشش کرتی رہی ساس سے یا اپنے شوہر سے بات کرنے کی، مگر کبھی وقت نہ ملتا تو کبھی موقع نہ ملتا، اور بات کرنے کے قابل اس طرح 1 مہینہ گزر گیا اور میں بھول گئی کہ مجھے اس بارے میں ان کو بات کرنی ہے یا پوچھنا تھا۔ میں شہر اماں کے گھر پر تھی جب ایک پڑوسن میرے پاس آئی اور مجھ سے میری شادی شدہ زندگی میں پوچھنے لگی۔ اسی وقت اس نے اولاد کے بارے میں پوچھا۔ میں اس سے کے پوچھنے پر اداس ہو گئی، اور شادی شدہ عورت کے لیے اولاد کا ہونا بہت بڑی ضروری ہوتا ہے، اور ذرا سا وقت گزرتا ہے اور لوگ سوال پر سوال کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس کے جاتے ہی اماں کے پاس گئی اور پھر اماں کو اپنی پریشانی بتائی، جسے وہ غور سے سنتی رہیں۔ پھر بولی کہ اگر حلیمہ نے یا سعد نے کچھ نہیں پوچھا تو رہنے دو اور یہ ٹینشن بھی مت لو۔ اماں کہہ کر چلی گئی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی تھی اور میں اسی سلسلے میں شہر گئی ہوئی تھی۔ ان کی شادی خیر سے ہوتے ہی میرے شوہر نے مجھے واپسی کا کہا تو میں نے سوچا کہ اماں کو ساتھ ہی بولتی ہوں۔ ویسے بھی میری ساس نے مجھے آتے ہوئے ہی کہا تھا کہ اپنی اماں کو ساتھ لے کر جانا، اور وہاں اکیلی کیا کرے گی، فارغ رہے گی، یہاں گاؤں میں ہمارے ساتھ رہے گی، دل لگا رہے گا۔ میں نے اماں سے ساتھ چلنے کا بولا تو انہوں نے کہا کہ دوست اور بہن اپنی جگہ، مگر اب وہ گھر تمہارا یعنی کہ میری بیٹی کا سسرال ہے، اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اپنی بیٹی کے سسرال جا کر رہوں۔ میں نے اماں سے بہت ہی کہا مگر وہ نہ مانی، اور مجھے انہیں وہاں اکیلا چھوڑنا پڑا۔ پر میں گھر واپس تو چلی گئی تھی، لیکن مجھے ہر وقت اماں کی ٹینشن لگی رہتی تھی، ہر وقت دل میں انہی کا خیال رہتا۔ اماں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیچنگ شروع کر دی ہے اور اب میں فارغ نہیں رہی، بچے ٹیوشن آتے ہیں اور دل لگا رہتا ہے۔ اس بات کے بعد میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی کہ وقت پھر پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ میری شادی کو 10 سال گزر گئے۔ میں نے شہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہاں جاتی تو بہنوں کی بچے کو دیکھ کر مجھے اپنی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ اس دوران میں نے بہت بار شوہر سے ساس کے کام کے بارے میں بات کی تھی، مگر وہ ہر بار انسنی کر دیتا تھا، سن کر بات بدل دیتا۔
کبھی یہ کہتا کہ مجھے بچے کی خواہش نہیں ہے۔ میں حیرت میں ہوتی تھی کہ بھلا وہ مرد ہو کر ایسی بات کیوں کرتا ہے، اور اتنے وقت میں تو اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں کی تھی۔ مجھے اس بات پر طنز نہیں کیا یا نہ ساس نے کچھ کہا، اور ان دونوں کا رویہ شروع دن جیسا تھا۔ مجھ سے بات کرتے تو لہجے میں مٹھاس ہوتی۔ آج بھی شوہر ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ جب ساس کا علاج کرتی ہیں تو میرا علاج کیوں نہیں کرتی، اور اس بات کا سوچ کر میرے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے، جس سے میرا رویہ ساس کے ساتھ دن بدن برا ہونے لگا تھا۔ میں ان سے تلخ رویے میں بات کرتی، ان کی ذرا سی بات پر انہیں ڈھیروں باتیں سناتی، انہیں برا بھلا کہتی اور وہ خاموش رہتی۔ اس پر حیران بھی تو ہوتی تھیں، جلد ہی سب بھول جاتی تھیں۔ میں نے ایک رات پھر سے شوہر سے بات کرنے کا سوچا، اور رات جیسے ہی وہ کمرے میں آیا میں نے اس سے بات کی اور کہا جیسے بھی کرو مگر میرا علاج کرواؤ، جیسے تمہاری ماں باقی سب کا کرتی ہے ویسے ہی میرا کرے۔ جب وہ باقی سب کا کر سکتی ہیں تو میرا کیوں نہیں؟ وہ میرا چہرہ دیکھنے لگا، پھر جو بولا اسے سن کر مجھے لگا کہ جیسے میرا دل دھڑکن لگی ہو، اور اسی وقت کمرے سے چلا گیا اور میں وہی پتھر کی مورت بنی رہ گئی۔ اس بات کو کئی دن گزر چکے تھے، نہ شوہر واپس آیا نہ ساس نے میری خیریت دریافت کی۔ میں شوہر کی اس بات پر اس قدر پریشان رہی کہ مجھے نیند نہ آتی اور رات رات بھر دروازے کو یوں ہی تکتی رہتی کہ شاید وہ کہیں سے آ جائے۔ جان لٹانے والا میرا شوہر نہ جانے کہاں تھا، ہر وقت میری خبر رکھنے والا اب بے خبر ہو کر کہاں غائب تھا۔ میں نے کئی دفعہ ساس سے بات کرنے کی کوشش کی، انہیں بتانے کی کوشش کی، مگر نہ بتا سکی۔ میرے باہر نکلتے ہی وہ اٹھ کر اس کمرے میں چلی جاتی اور وہاں جہاں بانجھ عورتوں کا علاج کرتی تھی، میں نے سوچا کیوں نہ میں کسی طرح خود کو بدل کر چہرے کے ماسک وغیرہ لگا کر ان کے پاس جاؤں علاج کے لیے۔ میں نے اس پر سوچنا شروع کیا اور پلان ترکیب دینے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کھائی میں چھلانگ لگانے کی ترکیب سوچ رہوں، اور اسی وقت میرے سر پر صرف اولاد کا بھوت سوار تھا۔ میں اپنی ساس کی اجازت سے اپنی ماں کے پاس شہر چلی گئی، اور وہاں جا کر مجھے یہ سب ٹھیک سے سوچنا تھا، اور امی بہت حیران ہوتی تھیں مجھے یوں اچانک دیکھ کر، اور پریشان بھی۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی اتنی دور کیسے پہنچ گئی۔ گڑیا تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں نے اماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بات بدل دی۔ کچھ دیر وہ مجھے باتیں کرتی رہی اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی۔ پھر بچے ٹیوشن آ گئے تو وہ اٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ٹی وی آن کر لیا، تبھی ایک پروگرام دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں اسی کو سوچنے لگی۔ 2 دن اماں کی طرف ٹھہر کر میں واپس گاؤں کے لیے نکل گئی۔ اماں نے بہت روکا مگر میں نہ رکی۔ گاؤں پہنچ کر میں نے وہ سامان نکالا جو شہر سے لائی تھی۔ اس میں ایک وگ تھی، لینز تھے اور چند چیزیں تھیں جنہیں استعمال کر کے میرا حلیہ بالکل بدل سکتا تھا۔ میں بالکل تیار تھی اپنی ساس کے پاس جانے کے لیے۔ بار بار دل کر رہا تھا کہ مت جاؤں، مگر میں مجبور ہو چکی تھی۔ تبھی اسی گھبراہٹ کے ساتھ وہاں پہنچی۔ میری ساس نے ویسے ہی میرا استقبال کیا جیسے باقی عورتوں کا کرتی تھیں، اور میں ان کے ساتھ اسی کمرے میں گئی تھی جہاں وہ باقی بانجھ عورتوں کے لیے کرتی جاتی تھیں، اور میں اندر داخل ہوئی تھی جب میری نظر میرے شوہر پر گئی۔ اسے دیکھتے ہی میرے قدم پتھرا ہو گئے تھے۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کا اس کمرے میں کیا کام تھا؟ پھر لگا وہ شاید ابھی چلا جائے گا، مگر نہیں، آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ اسے سامنے دیکھ کر میرا چہرہ پسینے سے بھیگنے لگا تھا، گھبراہٹ چہرے پر واضح ہو رہی تھی۔ جب میری ساس میرے پاس آئی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑتا کہا۔ میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ پھر پہلے بھی میں نے انہیں ایک پرچی دی تھی اور جسے دیکھ کر انہیں لگا شاید میں بولنے کی قوت سے محروم ہوں۔ تبھی انہوں نے میرے اشارے کی سمجھ دیکھا۔ اس وقت میرے شوہر کی مجھ پر نظر گئی۔ پہلے تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم ہی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں تو اس کے بدلتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ساس نے کیا کہا مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور جھک کر ساس سے کچھ کہا، جس پر ساس نے منع کیا اور پھر غصے سے میرے شوہر کو دیکھتی اس کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کے جانے کے ڈر سے مجھے اپنے شوہر سے اس وقت خوف آنے لگا تھا۔
میں بھی اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ میری کوشش تھی کہ میں وہاں سے نکل جاؤں، اپنے شوہر کی نظروں سے دور چلی جاؤں، لیکن میری کوشش اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ناکام کر دی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں اس کے غم سے اس نے غصے سے کہا، مگر آواز بہت دھیمی تھی۔ میں خاموش رہی۔ میری زبان ہلنے سے بھی انکار تھی، میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا، وہ پھر سے غصے سے پوچھ رہا تھا کہ میں مجبور تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ کس چیز سے؟ غم غصے سے پوچھنے لگا، سب مجھ سے پوچھیں کہ آپ سے نہیں، سب کہتے ہیں ساس علاج جانتی ہے مگر پھر بھی بہو لا علاج ہے۔ میں رونے لگی تھی۔ میں تمہیں علاج بتاتا ہوں، اس نے مجھے بستر پر بٹھاتے ہی کہا، ایک دوا لے آیا اور اس دوا سے پیٹ پھولنے لگتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب ہم یہاں آئے تو تب ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی، کیونکہ وہ بانجھ تھی اور اس کے شوہر نے دوسری شادی کر کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے رکھنے سے منع کر دیا۔ وہ اپنے شوہر سے محبت بھی بہت کرتی تھی، مگر اس نے اولاد کے لیے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا، اور اماں نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی عورت بانجھ نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد سے اماں ہر بانجھ عورت کو یہ دوا دیتی ہے، جس سے اس عورت کا پیٹ پھولنے لگتا ہے اور کچھ دن دوسری دوا سے طبیعت بوجھل رہتی ہے، اور اس کے سسرال والوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ پیٹ سے ہے۔ اور اس کے کہنے پر میرا سکتہ ٹوٹا تھا، اور پھر وہ بچہ میں نے ذہن میں آنے والا سوال کیا، وہ ابھی اماں ہی کہیں سے لا کر علاج کرے۔ پہلے جس دن 9 مہینے پورے ہوتے ہیں، اماں اسی دن اس عورت کے گھر جا کر اسے دوا دیتی ہے، جس سے اگلے دن تک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہسپتال جائے۔ یوں بچہ جو لاوارث ہو اس ڈاکٹر کے ذریعے اس عورت کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے گھر بربادی سے بچے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ غلطی بہت ہی سوکھی زندگی کو پرسکون رکھنے کی ہوئے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پھر چاہے مجھے ساری زندگی بے اولاد رہنا پڑے۔ میں نے اولاد اللہ سے مانگی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہی دے گا۔ اب تم سنو، یہاں سے گاؤں کے اڈے پر جاؤ، میں وہیں سے تمہیں لینے آؤں گا۔ یوں اماں کا دل برا نہیں ہوگا، اور تم سے اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع نہ دیا، اور میں نے اس کی بات پر عمل کیا، اور اس کے بعد اسے اور ساس کو غلط سمجھنے پر دونوں سے معافی مانگی، اور ساس کو لگا کہ میں اپنے رویے سے بہت شرمندہ ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ لوگ برے ہوتے ہیں، مگر بہت سے لوگ مجبور ہو کر غلط کرتے ہیں۔ میں نے بنا کچھ جانے انہیں غلط سمجھا تھا، جس پر کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے، مگر میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ جس نے وقت رہتے ہی مجھے سنبھال لیا اور میرے شوہر کا دل میری طرف سے برا نہیں کیا۔